لکی ہو جاؤ. اور اگلی بات کہتا ہے دنیا کا ہر بندہ کام سے تھکتا ہے, محبت سے نہیں تھکتا. محبت سے نہیں تھکتا. وہ محبت محلے میں ہو یا پروفیشن سے ہو, بندہ تھکتا نہیں. کیوں نہیں تھکتا؟ کیونکہ وہ کام کرتے ہوئے اس کو انرجی دیتی ہے. محبت جو سی ہے پورا دن ملنے کے بعد بندہ کہتا ہے یار اب جدائی, پھر کل ملنا ہے, اتنا ٹائم انتظار کون کرے گا. نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے نا, دولہا مجھے کہتا ہے جانو میں پانی لے کر آیا, کہتے ہیں کتنی دیر میں آپ آئے گے, 1 منٹ بھی عذاب ہوتا ہے. نہیں محبت جلدی آئیے نا. اور چند ہی سالوں بعد وہ کہتا ہے جی میں دفتر جا رہا ہوں, کہتی آسمان جان محبت نہیں رہتی. محبت آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کر دیتی ہے. آپ کام کرتے ہیں تو مائیکل اینجلیو کی طرح وہ پینٹنگ بنایا کرتا تھا, مجسمے بناتا تھا, کام سے عشق تھا. 10-15 دنوں کے بعد جب ایک مجسمہ یا ایک اسائنمنٹ مکمل ہوتی تھی, وہ اپنے شوز اتارتا تھا, پاؤں کی کھال بھی صاف کر جاتی تھی, یاد ہی نہیں رہتا تھا 15 دن گزر گئے. اتنا ڈوب کے کام کرتا تھا. اور آج ہمارے یہاں دفاتر میں حالت دیکھ لیجیے, وہ کارپوریٹ کی جاب ہو یا پھر گورنمنٹ سیکٹر کی, دفتر آنے کے بعد شام ہونے سے کئی گھنٹے پہلے ہر کوئی گھڑی کو دیکھ گئے چھٹی کب ہو, جان کب چھوٹے گی. ہارٹ اٹیک منڈے کے روز زیادہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ سنڈے کی شام کو جا کے کسی سے پوچھے, کہتا کل پھر جانا, کل پھر کام کرنا. اگر کام سے محبت ہوگی تو کام کی سٹریس نہیں دے گا, کام آپ انجوائے کریں, کام کو آپ ڈوب کے کریں. یہ فطرتی ایک بات ہے کہ آپ کام کریں, جسم تھکے گا, روح نہیں تھکے گی, اسپرٹ آپ کی, جذبہ آپ کا کام نہیں ہوگا. سو خدا رہا یہ تینوں کام, تینوں حصے بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کے کام سے سوسائٹی کو فائدہ ہونا چاہیے, آپ کے کام سے آپ کی ذات کو فائدہ ہونا چاہیے, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی پازیٹیوٹی, آپ کی اپروچ پازیٹیو رہنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے کام سے جس فیلڈ میں آپ ہیں اس کا امیج بہتر ہونا چاہیے. مجھے میرے والد صاحب نے کئی سال پہلے کہا یار کس کام میں پیر ہے, پڑھانا ٹیچنگ یہ کو کام ہوتا ہے. میں نے کہا جی دیکھیں, اگر میرے 10-15-20 سال پڑھانے سے ٹیچنگ کے پروفیشن کی رسپیکٹ اگر اس معاشرے میں بڑھے گی تو میں پڑھاؤں گا, نہیں تو چھوڑ دوں گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں اس سے اس فیلڈ کا امیج خراب ہوتا ہے. آپ کے خیال میں پولیس اگر کہوں تو ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ کیوں آتی ہے؟ کیا پولیس کرپٹ ہوتی ہے؟ نہیں سر, لوگ کرپٹ ہوتے ہیں تو پروفیشن کرپٹ لگتا ہے. بندہ غلط ہوتا ہے اور وہ چند بندے غلط سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ کا امیج خراب کر دیتے ہیں. کیا ٹیچنگ کا نام آئے تو تقدس ذہن میں آتا, پیغمبری پیشہ ہے. لیکن میرے بھائیوں بڑی دنیا ایسی ہے جو اس سے عزت نہیں کما پاتی. اس پیشے کے بارے میں کہتا ہوں کہ بندہ ذات کا, برادری کا, کچھ بھی ہو, ٹیچنگ ایک ایسا پیشہ ہے جو آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے, آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سو سب سے پہلے سمجھیے کہ آپ نے اپنی آنے والی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, جانا کس طرف ہے. تو باہر کی دنیا سے جواب نہ لیجیے. یہ فلسفہ سمجھیے گا, انسان کی 2 دنیایں ہیں. ایک دنیا باہر کی دنیا, یہ کان سن رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہاتھ محسوس کر رہے ہیں. ابا جی کہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بن جا, اماں کہتی ہیں پتر انجینئر بن جا, خاندان والے کہتے ہیں یہ بن جاؤ, پارو کہتی ہے شہر چھوڑ دو. اب سب کچھ ہے, سارے کہہ رہے ہیں یہ بن جاؤ, یہ بن جاؤ. خدا کے لیے باہر کی دنیا کو سننے کی بجائے اندر کی دنیا کو سنو. یہ اندر کی دنیا کیا ہے؟ یہ وہی اندر کی دنیا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, کہ اپنے اندر کبھی ڈھونڈیے, تلاش کیجئے کہ اللہ نے آپ میں ٹیلنٹ, پیشن, پروفیشن کیا رکھا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, یہی عمر ہوتی ہے, یہ اندر کا ٹیلنٹ, اندر کا اضطراب, اندر کی بے چینی, اندر کی انرجی آپ کو تنگ کرنے لگ پڑتی ہے. یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ناک کرتی ہے, کہتی ہے کہ رائٹ فیلڈ میں ہو, اس کام میں ہو. آنے والے دنوں میں غلط فیلڈ میں جا کے 45-50 سال کی عمر میں میرا بیٹا دلدل میں اتنے جا چکے کہ واپس نہیں آ سکتے. بچے پیدا ہو گئے, سوشل پریشرز اتنے ہیں, جاب شفٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج یہ وقت ہے, اگر رائٹ ڈگری میں نہیں ہو, میرا سجیشن ہے آج ہی بہادر بنو, فیلڈ چینج کر لو. اور فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ میں نے اگر انٹرمیڈیٹ کر لیا, گریجویشن کر لیا, ماسٹرز کر لیا, کرنا میں نے کیا ہے, تو خدا را فالو کرنا ہے. دنیا کو فالو نہ کرو, پیشن کو فالو کرو.
بھی بولتا ہے, یہ اندر بھی بولتا ہے, یہ اندر کی آوازیں بھی آتی ہیں, ان کو بھی سننے کی عادی ہوئی ہے, ان اس طرف بھی کان لگا کے سنیے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہی فلسفہ بلے شاہ کہتے ہیں اپنے اندر جھانتی مار. سلطان لوگ فرماتے ہیں تیرے اندر آب حیاتی, باہر کچھ نہیں ہے. جو آب حیاتی امر ہونے کا جو فن ہے, امر ہونے کا راز ہے, باہر نہیں ہے, آپ کے اندر ہے. سو خدارا ابھی اپنے اندر کو سنو. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سیلف ڈسکوری کے لیے, خود شناسی کے لیے, اپنے آپ کو جاننے کے لیے جوانی کی تہجد بہت ضروری ہے. ینگ ایج میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس عمر کے اتھرو بڑے ضروری ہے, اس عمر کی دعا بڑی ضروری ہے, اس عمر کا سجدہ بڑا ضروری ہے. آپ یقین کریں کر کے دیکھیں, آپ کی لائف پوری چیز ہو جائے گی. ہم 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں, کبھی رات اٹھ کے اپنے رب سے بات کر کے دیکھیں, کہیں یا باری تعالیٰ میں دنیا میں پیدا ہوا, مجھے پتہ لگ گیا ہو گیا پیدا, میں دنیا میں کرنے کیا آیا. کیا فقط پیدا ہونا, جوان ہونا, ڈگری لینا, شادی ہونا, بچے ہونا, ان کو پالنا, 10 بندے کا گھر بنانا, ایک گاڑی لینا اور دنیا سے چلے جانا, یہ مقصد ہے ریاض تو رہنے دینا. زندگی وہ دے جس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو. زندگی وہ دے کہ میں گزار کے جاؤں تو بقول واصف علی واصف کے دنیا میں اگر آنے سے فرق پڑا ہے آپ کے تو جانے سے بھی فرق پڑے گا. آنا اور جانا یہ کافی نہیں ہے. آنا کچھ کر کے جانا. یہ چڑھ رہے آپ ہمراہ کی چھت پہ, پورے لاہور شہر کو دیکھیں, ہر کوئی کروڑ پتی ہے بھائی. کروڑ روپے کا تو گھر ہے کم از کم, 5 مرلے کا گھر 1.25 کروڑ روپے کا, ہر بندے کروڑ پتی ہے. لیکن چھت پہ چڑھ جائے اور ڈھونڈے اقبال کتنے ہوتے ہیں, پتہ لگے گا تاریخ میں ایک ہی ہوتا ہے. ڈھونڈے اشفاق احمد کتنے ہوتے ہیں, تاریخ میں ایک ہی ہوتا ہے. ڈھونڈے واصف علی واصف کتنے, ایک ہی ہوتا ہے. نیوٹن ایک ہی ہوتا ہے. بڑے بندہ ایک ہوتا ہے, وہ جان جاتا ہے, وہ بھی ایک ہے, میں بھی ایک ہوں. اور آج وہ اپنے آپ پہ زندگی کے بازار میں آپ انٹر ہوتے ہیں نا, پونیاں جاتے ہیں, تو ادھر کا اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھتے ہیں, جھکتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں. یہ اسلوب کیوں بنا ہے؟ پہلے ایک بنو اور جھکنا سیکھو, تب عروج ملے گا. ہم کہیں کچھ ہوتے ہیں, ایک بنو کے تو عروج ملے گا. تو وہ ایک کو ڈھونڈو, اپنے اندر اس ایک کو ڈھونڈو. امام مالک کا یہ فرمان ہے, آپ کہتے ہیں انسان کا بچہ اس کی 2 پیدائش ہوتی ہے, ایک پیدائش نہیں ہوتی. ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن یہ دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے. اس کی پیدائش کا دوسرا دن کون سا ہوتا ہے؟ اس کی پیدائش کا دوسرا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن یہ ڈسکور کرتا ہے میں دنیا میں کرنے کیا آیا, میں تلاش کر کرنے آیا, میرا کام کیا تھا, میری اسائنمنٹ کیا تھی. اور یار سب نے ڈاکٹر نہیں بننا, سب نے انجینئر نہیں بننا, سب نے دیکھا دیکھی, آپ سوئے اٹھے دیکھ رہے سارے بھاگ رہے, آپ بھی بھاگنا شروع ہو گئے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی جاب بنا ہوا ہے, گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے نا, تو ہیڈ لائٹ خراب ہونے کے بعد جو گاڑی چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں رات کا وقت تو کیا کرنا چاہیے, اگلی گاڑی کو فالو کرنا چاہیے. تو ایک صاحب کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی, اب رستہ دکھ نہیں رہا, انہوں نے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا. فالو کرتے کرتے وہ ایک جگہ اگلی گاڑی رک گئی, انہوں نے گاڑی روکی, انہوں نے ہارن دیا, چلو. وہ بندہ اترا, اس نے آگے ہارن کیوں دے رہے ہو؟ کہتا چلو میں تمہیں فالو کر رہا ہوں. کہتا میرے سے گھر کا گراج آ گیا, تو کتنے جانا والا دنیا نے جہاں جانا ہے, ہم آپ پہلے پوچھ تو لیں. یہ آپ نے جہاں سے قصور جانا ہو نا, تو پہلے بس پہ دیکھتے قصور لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا, نہیں تو آپ کا قصور ہوتا ہے. آپ نے گجرا والا جانا ہو نا, تو پہلے آپ دیکھتے ہیں اس بس میں بیٹھ رہا ہوں, یہ بس ادھر ہی جا رہی ہے جہاں میں جا رہا ہوں. آپ اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم کا المیہ دیکھیں. المیہ کیا ہے؟ 16 منٹ بس چلے اور مسافر آ کے ڈرائیور کو کہ بس کتنے جا رہی ہے, کہنا پہلے لے کے نہیں بیٹھا. 16 دن بس چلے اور مسافر اٹھ کے آ کے کہے ڈرائیور کو بس کدھر جا رہی ہے, تو ڈرائیور کہتا تیرا دماغ خراب ہے, 16 دن سے میں بس چلا رہا ہوں. اور اگر 16 سال بس چلے اور مسافر کو پھر بھی پتہ نہ ہو میں نے کدھر جانا ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا 16 سال کی تعلیم کے بعد انہی میڈیکل کالجز میں, انہی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, میں نے جا کے بچوں سے کئی دفعہ پوچھا ہے. ایک میڈیکل کالج میں نے بچوں سے, ایک بچے سے پوچھا, میں کہا بیٹے تم ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو؟ کہتے میری نانوں کی خواہش ہے. نانوں کہاں ہے؟ کہتے وہ جنت میں. میں کہا تم جہنم میں ہو.
سوچو نا, وہ تو جنت میں چلی گئی. یہ جو ہم خواہشوں کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی, وہ دی فلانی دی ڈوبی دی بن گئی ہے تو میں بھی بن جاؤں. خدا کا نام لو یار, اللہ نے اس کو لڑکی بنایا, تم نہ بنو لڑکی, لڑکوں والا کرنا. وہ اچھی فیلڈ کا انتخاب کرو, رائٹ فیلڈ میں جانے کے لیے اندر کو سننا شروع کرو. ڈسکور یور سیلف. یہ باتیں یقین کریں, میں کریڈٹ دوں گا علی عباس کو, ڈاکٹر صاحب کو, جنہوں نے 10-20 سالوں میں باتیں کے ہلوا کے ٹرینڈ چینج کر دیا. جب ہم آج سے 25 سال پہلے کالج میں, اسکول میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, یار لاہور کے اندر پورے پاکستان میں کہیں سیمینار کا ورڈ ہوتا ہی نہیں تھا. داخل ہوتے تھے یونیورسٹیوں کی فوٹو کاپی شاپ سے, نوٹس خریدتے تھے, رٹا لگاتے تھے. کالج میں خالد بک ڈپو چلتا تھا, میٹرک میں کوئی دستی پرچے چلتے تھے, اور اس کے بعد ہم ڈگری کر کے فارغ ہو جاتے تھے. یہ تو انقلاب لانے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے سیمینارز کا ٹرینڈ چلایا, جنہوں نے پاورٹی کا ٹرینڈ چلایا, جنہوں نے اسکالرس کو انٹروڈیوس کروایا. آج میں جیکما کا پڑھ رہا تھا کوٹیشن. جیکما کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کہتا ہے 1 2 3 یہ پوزیشن نہ لو, ایوریج بن جاؤ, لیکن ایوریج بننے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی سکلز اچھی کر. آج نمبر دینے کے بعد, ڈگری لینے کے بعد آپ بچوں کا حالت دے دیں, انہیں کھڑا کرے بات ہی کر جاتا, ان سے لکھوا لیں, ایک صفحہ انگریزی سے نہیں لکھ سکتے. آپ کریٹو رائٹنگ, انوویشن, ان کسی کام میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے. گورا سارا مان رہا ہے ایجوکیشن کریٹیوٹی کا نام ہے. جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کریٹو ہوتا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کریکٹرفل ہوتا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ کانٹریبیوٹر ہوتا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کمال کانفیڈنس ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے خود پہ. آپ کو ان چاروں خوبیاں اپنے پڑھے لکھوں میں نظر نہیں آئی, کیونکہ کسی پروفیسر نے کبھی کہا ہی نہیں. وہ کہتا ہے تو لے کہتا یاد کر لے, ٹاپ کر لے, نمبر ختم ہونے لگ پڑے. آپ نے اندازہ لگا میٹرک میں نمبر ختم ہونے لگ پڑے, نمبر ختم ہونے لگ پڑے, اور انسانیت کا جنازہ بھی اسی معاشرے میں سے نکل چکا. وجہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی بات کالج کر ہی نہیں رہا, انسانیت کی بات یونیورسٹی کر ہی نہیں رہی, اچھی اخلاق کی بات بتانے والے پروفیسر رہے کوئی, وہ گلستان دوستان کی کوئی 2 کہانیاں سنانے والے رہے ہی نہیں. اور یہ وزڈم جب بھی معاشرے میں سے ختم ہوگا, سیلف ڈسکوری کی بات نہیں ہوگی, تو کیا ہوگا؟ بھیڑ چال چلے گی. نمبر ہوں گے, ڈگریاں ہوں گی, لیکن اندر سے لوگ کھوکھلے ہوں گے. عیدی صاحب پڑھے لکھے تو نہیں تھے, ڈگری تو نہیں تھی, لیکن عیدی صاحب کے کام پہ ڈگری ہوتی ہے. سوشل ویلفیئر کی ڈگری لینے سے بندہ سوشل ویلفیئر تو نہیں بن سکتا. وارث شاہ نے ایم اے پنجابی تو نہیں کیا ہوا تھا, لیکن ایم اے پنجابی وارث شاہ کے بغیر نہیں ہوتا. شیکسپیئر کا ایم اے انگلش نہیں تھا, وہ تو 3ری کلاس سے کھڑکی سے نکل گیا تھا, لیکن ایم اے انگریزی شیکسپیئر کے بغیر نہیں ہوتا. اقبال کا ایم اے فلسفی تھا, ایم اے اردو نہیں تھا. ایم اے اردو کا 100 نمبر کا پرچہ اقبال کا ہے, ایم اے اردو بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا. علی بن عثمان کا ایم اے فارسی نہیں تھا, لیکن ایم اے فارسی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. حضور والا خدا کے لیے یہ رٹوں کی تعلیم سے نکلی. یہ سبق یاد کر کے صرف پریزنٹ کرنا, ادھر سے لے کے ادھر سے ان سوال آ گیا, اس کا مطلب ہے کبھی سوچا ہی نہیں تم نے. کریٹیوٹی ہے کوئی نہیں, انوویشن ہے کوئی نہیں, خود سے جواب دینا آتا کوئی نہیں ہے, اپنے جواب پہ اعتبار کرو. خراست مجھے یاد آج سے 20 سال پہلے میرے ٹیچر سے, میں امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ کتنے صفحوں کا مضمون لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے 20 صفحوں کا لکھا ہے. کہتے کہاں سے لکھا ہے؟ تو میں نے خلاصوں کے نام بتائے, مجون بنائی ہوئی تھی میں نے 5 خلاصوں کی, وہاں سے میں گھما کے لکھتا تھا, ایک خلاصہ دوسرا خلاصہ. میں نے کہا یہ ان سے ملا کے رٹے لگا دیں, تمہید یہاں سے لیا ہے, ٹرکس یہاں سے لیا ہے, اینڈنگ یہاں سے لیا. انہوں نے مجھے بات کہی, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ایک صفحہ لکھیں خود سے. میں نے کہا میرے سے لکھا نہیں آیا, عادت ہی نہیں تھی, بچپن سے رٹے لگائے تھے. انہوں نے کہا بیٹا ایک صفحہ لکھو. آج بھی ان کا مجھے ورڈ, وہ جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا پتر لکھنا چاکا کھول, لکھنے کا چاکا کھولے گا تو لکھنا آئے گا. آپ یقین کریں اگلے دن میں ایک صفحہ ڈرتے ڈرتے لکھ کے لایا, اس میں 7 غلطیاں تھیں, کنسیپچل غلطیاں تھیں, سوچنے نہیں آتا تھا. جو خلاصے میں لکھا تھا وہی سوچتے تھے. انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تھپکی دی, ان کا 7 غلطیاں 100 بھی ہوتی تو ٹھیک ہو جاتی, لیکن شکر کرو تم نے لکھنا شروع کر دیا. اگلا کام سنیں, وہ ایک صفحہ 7 غلطیوں والا میں نہ لکھتا, آج میری